خرم دستگیر خان صاحب، آپ لوگ پری کنڈیشنز لگا رہے ہیں کہ جی پہلے پی ٹی آئی معافی مانگے، اپنے بیانیے کو ترک کرے، سوشل میڈیا پہ اچھے بچے بن جائیں تو پھر ان سے بات چیت کا سوچا جا سکتا ہے. لیکن یہ پریشرز آپ کی طرف سے پی ٹی آئی پہ اتنے بڑے نہیں ہیں جتنا بڑا معیشت کا پریشر آپ کے اوپر ہے. پاکستان بزنس فورم نے بھی آج خط لکھ دیا. تو اس پریشر کو آپ لوگ ایز آف کرنے کے لیے عمران خان سے ملاقات کروا دیں، آپ کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی. سر کاش اتنا آسان ہوتا. پہلی بات یہ کہ ہم سب کے پاس علاج کی بوتلیں ہیں. ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ علاج کرے، اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اصل میں وہ کیا بیماری کیا ہے جس کا ہم علاج کرنا چاہتے ہیں. تو مذاکرات کی بات بہت اچھی ہے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن مذاکرات کس معاملے کو حل کرنے کے لیے ہیں. اور قومی مذاکرات اگر ہونی ہے، قومی ڈائیلاگ ہونا ہے تو کسی قومی ایشوز پر ہونا ہے، کسی ذات کے لیے نہیں ہونا. یہ بات واضح ہونی چاہیے. تو اگر تو قومی ایشوز کا ایجنڈا ہے، اگر یہ مجھے بڑی خوشی ہے بیرسٹر صاحب نے بات کی ہے، تو آ کر بات کریں نا پارلیمان میں کہ ان کے پاس کیا سلوشنز ہیں پاکستان کی معیشت کو آگے لے کر جانے کے. اگر کوئی سلوشن تھے تو 13 سال میں خیبر پختونخوا میں ظاہر ہو جانے چاہیے تھے، لیکن وہاں تو ہر سال بیڑا غرق ہی ہو رہا ہے، مزید گہرا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو لہذا وہاں بھی تو ان کے پاس تو کوئی سلوشن نظر نہیں آئے ایسے معاملات کے. اگر ضرور ڈائیلاگ کی گنجائش ہے کہ دہشت گردی کے بارے میں بات کریں، کہ دہشت گردی جو ہے وہ اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہونا چاہیے، تو خیبر پختونخوا کے جن 12 اضلاع میں ان کی ریٹ نہیں ہے اس وقت کے پی حکومت کی، کوئی ایک تو آزاد کرا لینا مذاکرات کے ذریعے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ایک لارجر ایشو سالو ہونا ہے مذاکرات کے ذریعے، تو کم از کم چلیں کوئی آدھا ضلع ہی واگزار کرا لیں دہشت گردوں سے، تو ہم ان کی بات مانیں گے اور ان سے سنجیدہ مذاکرات کریں گے. یا جو ان کی شکایت ہے، اس شکایت کی جی الیکشنز کے قوانین میں اگر تبدیلی کرنی ہے، بیرسٹر صاحب خود بڑے قانون دان ہیں، تو آ کر ہمارے ساتھ بیٹھے اور کہیں جی قانون ایسے تبدیل ہونا چاہیے جس کے ذریعے بہتری ہوگی. لیکن یہاں عوام کی فلاح کا یا پاکستان کی جمہوریت کی تقویت کا یا پاکستان کو آگے لے کر جانے کا کوئی ایجنڈا اپوزیشن کے پاس نہیں ہے. سر جہاں تک قانون سازی کی بات ہے تو وہ تو پھر اپوزیشن بشمول پی ٹی آئی کے یہی کہتے ہیں کہ آپ بلڈوز کرتے ہیں، آپ ان کو آن بورڈ ہی نہیں لیتے، آپ ترامیم اپنی مرضی سے کرتے چلے جاتے ہیں، نمبر گیم آپ کو پوری کروا کے دے دی جاتی ہے، لیکن معیشت تو آپ کی حکومت سے بھی نہیں چل رہی ہے. ہر چیز میں ان کے پاس توجہ موجود ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں یہ مکمل طور پر شامل تھے، لیکن آخر میں آ کر کہا کہ ہم نے تو اس میں حصہ نہیں لینا. اور ان کے کہنے میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئی تھیں، اور وہ 27ویں میں آپ نے شامل نہیں کیا پھر. جی چونکہ یہ جو ہے یہ ایک اور سبجیکٹ ہے علیحدہ کہ کیا یہ ریلائبل نیگوسیشن پارٹنر ہے بھی یا نہیں ہے. ابھی تک حکومت کا تجربہ یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ قابل اعتماد پارٹنر نہیں ہے. جب بھی نیگوسیشن ہوئی ہیں یہ اٹھ کر گئے ہیں، ہم نہیں گئے. لیکن میں بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ معافیاں جو بھی ماضی کی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس وقت پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو بانی چیئرمین کی انا، تکبر اور ان کا جو ایک ریاست مخالف رویہ ہے اس پنجرے میں قید کر دیا ہے. لیکن پنجرے کا دروازہ کھلا ہے، وہ بند نہیں ہے. اگر وہ اس سے باہر آنا چاہیں تو پارلیمان کا ہر اجلاس، ہر روز جس دن قومی اسمبلی یا سینٹ کا اجلاس ہوتا ہے، ان کے پاس موقع ہوتا ہے کہ اس پنجرے سے باہر آ کر عوام کی فلاح کے لیے گفتگو کا آغاز کریں. اور اگر یہ عوام کی فلاح کی گفتگو کا آغاز کریں گے اپنے لیے نہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ حکومت ہمیشہ ان سے بات کرنے کے لیے